بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 31 پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے بساطِ ثمانیہ کا بیان، یعنی قضیہ بسیطہ کے اقسام۔ تو قضیہ بسیطہ کے کل 8 قسم ہیں۔ نمبر 1 ضروریہ مطلقہ، نمبر 2 دائمہ مطلقہ، نمبر 3 مشروطہ عامہ، نمبر 4 عرفیہ عامہ، نمبر 5 وقتیہ مطلقہ، نمبر 6 منتشرہ مطلقہ، نمبر 7 مطلقہ عامہ، اور نمبر 8 ممکنہ عامہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قضیہ بسیطہ یہ قضیہ موجہہ کا قسم ہے، اور قضیہ موجہہ کا قسم ہے، اور قضیہ موجہہ اس قضیہ کو کہتے ہیں جس کے اندر جہت مذکور ہو۔ تو جہت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 ضرورت، نمبر 2 دوام، نمبر 3 امکان، یعنی محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا ضروری ہوگا، یا دائمی ہوگا، یا ممکن ہوگا۔ ضرورت اس کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضرورت ذاتی، نمبر 2 ضرورت وصفی۔ ضرورت ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہے جب تک ذات موضوع کی موجود ہے، اور ضرورت وصفی کا مطلب یہ ہے کہ محمول کا ثبوت ضروری ہے موضوع کے لیے جب تک کہ موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے۔ تو اگر قضیے کے اندر ضرورت ذاتی ہو تو اس کو کیا مطلقہ، اور اگر ضرورت وصفی ہو تو اس کو کہتے ہیں مشروطہ عامہ۔ ضرورت کے پھر آگے مزید 2 قسم ہیں۔ یا تو ضرورت وقت معین میں ہوگی، یعنی محمول کا ثبوت ضروری ہوگا موضوع کے لیے وقت معین میں یا وقت غیر معین میں۔ تو اگر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہو وقت معین میں تو اس کو کہتے ہیں وقتیہ مطلقہ، اور اگر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہو وقت غیر معین میں اس کو کہتے ہیں منتشرہ مطلقہ۔ ضرورت کا ایک اور قسم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، اس کو کہتے ہیں مطلقہ عامہ۔ اور دوام اس کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں۔ تو ضرورت کے تحت یہ 5 قسم آ گئے: ضروریہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، اور مطلقہ عامہ۔ دوام اس کے بھی 2 قسم ہیں، دوام ذاتی اور دوام وصفی۔ دوام ذاتی والی جہت جس قضیے کے اندر ہو اس کو دائمہ مطلقہ کہتے ہیں، اور دوام وصفی والی جہت جس قضیے کے اندر ہو اس کو عرفیہ عامہ کہتے ہیں۔ تو یہ 7 قسم آ گئے۔ اور تیسری جہت وہ ہے امکان، کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ممکن ہے۔ امکان کی پھر 2 قسمیں، امکان عام اور امکان خاص۔ یہاں امکان سے مراد ہے امکان عام۔ تو جس قضیے کے اندر یہ امکان عام والی جہت ہو اس قضیہ کو ممکنہ عامہ کہتے ہیں۔ اب آئیے ہم ان بساطِ ثمانیہ کی تعریفات و امثلہ کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ضروریہ مطلقہ کی تعریف۔ ضروریہ مطلقہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس میں یہ حکم کیا جائے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک موضوع کی ذات موجود ہے، جیسے بِالضرورت کل انسان حیوان، یا بِالضرورت لا شیء من الانسان بحجر۔ پہلی مثال قضیہ موجبہ کی ہے اور دوسری مثال سالبہ کی ہے۔ پہلی مثال کا معنی ہے حیوان کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ ذات انسان کی موجود ہے، اور دوسری مثال کا معنی ہوگا کہ حجر کی سلب ضروری ہے انسان کے ہر فرد سے جب تک ذات انسان کی موجود ہے۔ تو یہ ضروریہ مطلقہ آ گیا، اس میں ضرورت ذاتی والا حکم ہوتا ہے۔
دوسرا قضیہ ہے دائمہ مطلقہ۔ دائمہ مطلقہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس میں یہ حکم کیا جائے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک کہ ذات موضوع کی موجود ہے، یعنی دوام ذاتی والا حکم جس قضیے کے اندر ہو اس قضیہ کو دائمہ مطلقہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی دو مثالیں دیں گے۔ پہلے موجبہ کی مثال بالدوام کل انسان حیوان، یہ موجبہ کی مثال ہوئی، اور بالدوام لا شیء من الانسان بحجر، یہ سالبہ کی مثال ہے۔ پہلی مثال کا معنی کریں گے کہ حیوان کا ثبوت دائمی ہے انسان کے ہر فرد کے لیے جب تک ذات انسان کی موجود ہے، اور دوسری مثال کا معنی ہوگا کہ حجر کی سلب دائمی ہے انسان کے ہر فرد سے جب تک ذات انسان کی موجود ہے۔ نمبر 3، مشروطہ عامہ۔ مشروطہ عامہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک ذات موضوع کی متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ وصف عنوانی سمجھیں، وصف عنوانی اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے ساتھ موضوع کو تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جو مثال کے اندر موضوع بنتا ہے لفظ، وہ لفظ وصف عنوانی کہلاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر بضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، یہ موجبہ کی مثال۔ بضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا، یہ سالبہ کی مثال۔ پہلی مثال کا معنی ہے کہ متحرک الاصابع کا ثبوت ضروری ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ وہ وصف متصف ہے، اور دوسری مثال کا معنی ہوگا ساکن الاصابع کی سلب ضروری ہے کاتب کے ہر فرد سے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ یہ تھا مشروطہ عامہ۔ نمبر 4، عرفیہ عامہ۔ عرفیہ عامہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک کہ ذات موضوع کی متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ، یعنی عرفیہ عامہ کے اندر دوام وصفی والا حکم ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، اور سالبہ کی مثال ہے بالدوام لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا۔ موجبہ کی مثال کا معنی ہوگا کہ متحرک الاصابع کی مثال کا معنی ہوگا کہ متحرک الاصابع کا ثبوت دائمی ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے، اور سالبہ کا معنی ہوگا کہ ساکن الاصابع کی سلب دائمی ہے کاتب کے ہر فرد سے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ نمبر 5، وقتیہ مطلقہ۔ وقتیہ مطلقہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے وقت معین میں، جیسے بضرورت کل کاتب بضرورت کل قمر منخسف وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس، اور سالبہ کی مثال ہے بضرورت لا شیء من القمر بمنخسف۔ موجبہ کی مثال کا معنی یہ ہے کہ منخسف کا ثبوت ضروری ہے قمر کے ہر فرد کے لیے جب کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو، یعنی جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو تو انخساف کا ثبوت یعنی گرہن کا ثبوت قمر کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان حائل ہو جاتی ہے تو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، تو یہ وقت معین کے اندر گرہن کا ثبوت ہوتا ہے چاند کے لیے، اور وہ وقت معین یہ ہے کہ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ سکے تو اس وقت
چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ چاند بذات خود یہ روشن نہیں ہے، چاند یہ سورج کی روشنی سے روشن اور منور ہوتا ہے۔ تو جب سورج کی روشنی زمین کے درمیان آ جانے کی وجہ سے چاند تک نہ پہنچ پائے، اس کو ہم چاند گرہن کہتے ہیں۔ اور سالبہ کی مثال ہے بِالضرورت لا شیء من القمر بمنخسف وقت تربیعی، کہ منخسف کی سلب ضروری ہے قمر کے ہر فرد سے وقت تربیع میں۔ وقت تربیع یہ وقت معین ہے۔ وقت تربیع کہتے ہیں کہ جب سورج اور چاند میں 3 برج کا فاصلہ ہو، تو جب چاند اور سورج میں 3 برج کا فاصلہ ہو تو اس وقت معین کے اندر منخسف کی سلب ہوتی ہے چاند سے، یعنی اس وقت چاند کو گرہن نہیں لگ سکتا جب چاند اور سورج کے درمیان 3 برج کا فاصلہ ہے۔ جب سورج اور چاند کے درمیان نصف دور کا فاصلہ ہو، نصف دور کا یعنی 180 درجے کا فاصلہ ہو، تو تب جا کر چاند کو گرہن لگتا ہے۔ اگر ربع دور کا فاصلہ ہو یعنی 3 برج کا فاصلہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر چاند کو گرہن نہیں لگ سکتا۔ تو یہ وقت معین کے اندر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں وقتیہ مطلقہ۔ نمبر 6 منتشرہ مطلقہ۔ منتشرہ مطلقہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے وقت غیر معین میں۔ موجبہ کی مثال ہے بِضرورت کل حیوان متنفس وقت ما، اور سالبہ کی مثال ہے بِضرورت لا شیء من الحیوان بمتنفس وقت ما۔ موجبہ مثال کا معنی ہوگا کہ متنفس کا ثبوت ضروری ہے حیوان کے ہر فرد کے لیے وقت غیر معین میں۔ متنفس کہتے ہیں سانس باہر نکالنا، تو حیوان جو ہے یہ سانس باہر نکالتا ہے اور اس کے سانس باہر نکالنے کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ اور سالبہ مثال کا معنی ہوگا کہ متنفس کی سلب ضروری ہے حیوان کے ہر فرد سے وقت غیر معین میں۔ تو بعض اوقات متنفس کا ثبوت ہوتا ہے حیوان کے لیے اور بعض اوقات متنفس کی سلب ہوتی ہے، لیکن نہ ثبوت کے لیے کوئی وقت معین ہے اور نہ سلب کے لیے کوئی وقت متعین ہے، اس کو کہتے ہیں منتشرہ مطلقہ۔ نمبر 7 مطلقہ عامہ۔ مطلقہ عامہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں۔ موجبہ کی مثال ہے کل انسان ضاحک بالفعل، اور سالبہ کی مثال ہے لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل۔ موجبہ کا معنی ہوگا کہ ضاحک کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، اور سالبہ مثال کا معنی کریں گے کہ ضاحک کی سلب ضروری ہے انسان کے ہر فرد سے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں۔ نمبر 8 ممکنہ عامہ۔ ممکنہ عامہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کی جانب مخالف موضوع کے لیے یہ ذرا سمجھنے کی اس کو ضرورت ہے، اور یہ باقی قضایا کی بنسبت مشکل قضیہ ہے۔ اس میں امکان عام والا حکم ہوتا ہے، یعنی وہ قضیہ موجہہ جس میں یہ حکم محمول کی جانب مخالف ضروری نہیں ہے۔ تو 2 جانب ہوتی، ایک جانب موافق اور دوسری جانب مخالف۔ اگر قضیہ موجبہ ہے تو ایجاب جانب موافق ہے اور سلب جانب مخالف ہے، اور اگر قضیہ سالبہ ہے تو سلب جانب موافق ہے اور ایجاب جانب مخالف ہے۔ اب پھر دوبارہ سمجھیں ممکنہ عامہ کی تعریف۔ ممکنہ عامہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کی جانب مخالف ضروری نہیں ہے۔
آگے عام ہے جانب موافق ضروری ہو یا جانب موافق بھی ضروری نہ ہو. جانب موافق وہ مسکوت عنہ ہو، جانب موافق وہ مسکوت عنہ ہوتی ہے، اس سے بحث نہیں ہے. صرف جانب مخالف کو دیکھا جاتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہے. موجبہ کی مثال سمجھیں. بالامکان العام کل نار حارۃ. اچھا، یہاں موجبہ کا معنی سالبہ والا اور سالبہ کا معنی موجبہ والا کیا جاتا ہے، اس لیے اس قضیہ کا ترجمہ کرنا بھی یہ مشکل ہوتا ہے. اب بالامکان العام کل نار حارۃ، اس کا ہم معنی کریں گے کہ حرارت کی سلب ضروری نہیں ہے نار کے ہر فرد سے. جانب مخالف سلب ہے، کیونکہ یہ موجبہ ہے تو ایجاب جانب موافق ہے، تو سلب جانب مخالف ہوگی. جانب مخالف ضروری نہیں ہے، معنی کریں کہ حرارت کی سلب ضروری نہیں ہے نار کے ہر فرد سے. آگے عام ہے کہ حرارت کا ثبوت ضروری ہو یا ثبوت ضروری نہ ہو، جانب موافق وہ مسکوت عنہ ہوتی ہے. سالبہ کی مثال ہے بالامکان العام لا شیء من النار ببارد. یہ سالبہ ہے، اس کا معنی موجبہ والا کریں گے، یعنی برودت کا ثبوت ضروری نہیں ہے نار کے ہر فرد کے لیے. آگے عام ہے کہ برودت کی سلب ضروری ہو یا سلب بھی ضروری نہ ہو. تو عزیز طلبہ، یہ تھے بسائط ثمانیہ، 8 بسائط بسیطے قضیہ موجہہ کے 8 قسم. بسائط: ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ. ان میں سے ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتی، دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی، مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفی، عرفیہ عامہ میں دوام وصفی، وقتیہ مطلقہ میں وقت معین میں ضرورت، منتشرہ مطلقہ میں وقت غیر معین میں ضرورت، اور مطلقہ عامہ میں 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ضرورت، اور ممکنہ عامہ میں امکان عام والی جہت ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع عمل صالح کے ساتھ